السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جیسے کہ آپ سب کو پتہ کہ ہم نے لاسٹ جو اپنا ٹاپک ہے اس کا ہاف پارٹ ہم نے پریویسلی کر لیے کور، اور اب ہم اس کا تھرڈ پوائنٹ سے شروع کریں گے. دا لائف ان دا ہیئر آفٹر ڈے آف ججمنٹ، دیٹ از ابدی زندگی، مطلب اس زندگی کے بعد کی زندگی، ڈے آف ججمنٹ قیامت کا دن. دا لائف ان دا ہیئر آفٹر از دا ٹرو لائف. ابدی زندگی یا اس کے بعد جو اس زندگی کے بعد جو زندگی ہے وہ ایک سچی زندگی ہے. دا شارٹ سائٹڈ آر انیبل ٹو سی اٹ. شارٹ سائٹ کا مطلب ہوتا ہے جو کم، جن کی جو بصیرت نہیں رکھتے لوگ شارٹ سائٹڈ ہوتے ہیں، مطلب جن جو صرف ظاہری چیز دیکھ سکتے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ ظاہر ہے، وہ انیبل ہے، ناقابل ہیں، اس چیز کے قابل نہیں ہے ٹو سی اٹ، اس کو دیکھنے کے، کس کو؟ ابدی زندگی کو. اینڈ دا فیبل مائنڈڈ. فیبل مائنڈ کا مطلب ہوتا ہے کمزور دماغ کن ذہن کے جو لوگ ہوتے ہیں. فیبل مائنڈڈ ڈو ناٹ بلیو وٹ دے آر ٹولڈ اباؤٹ اٹ. اور فیبل مائنڈ جو کمزور ذہن کے لوگ ہیں وہ بھی نہیں اس کو یقین رکھتے، جو انہیں بتایا جاتا ہے اس پر بھی ایون کہ وہ بلیو نہیں کرتے، جبکہ ان کے سامنے نشانیاں آتی ہیں قرآن کی تب بھی. But one endowed with vision and possessed of wisdom and comprehension know that the human life passes through stages. لیکن ایک بندہ جو اس کو جو وین رکھتا ہے، وین کا مطلب ہوتا ہے بصیرت، اینڈ possessed of wisdom، اور اس کو wisdom اس کے پاس ہے، دانائی ہے، عقل مندی ہے، اینڈ comprehension کا مطلب ہوتا ہے ادراک، سمجھ بوجھ، فہم و فراست، مطلب وہی معنی میں آ جاتا ہے. اگر اس کے پاس وہ ہے، ویژن ہے، وزڈم ہے، کمپریہنشن ہے. ناؤ دیٹ دی ہیومن لائف پاس تھرو اسٹیجز. وہ یہ جانتا ہے کہ جو انسانی زندگی ہے وہ اسٹیجز سے گزرتی ہے، مطلب مختلف پہلوؤں سے گزرتی ہے. There was a time when this man was laying in the womb. ایک وقت ایسا تھا جب یہ انسان اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. ووم کا ہوتا ہے مطلب اس کے اپنے بالکل انیشیل سٹیج پہ تھا، جب وہ اس کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، بیفور برتھ یہ سٹیج ہے، ان دا ووم تھا. آف ہز مدر، اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. ان اے کانٹریکٹڈ اینڈ شرنکن پوزیشن. یس دس دا پوائنٹ. کانٹریکٹڈ اینڈ شرنکن مطلب وہ اتنا سا تھا کہ وہ ایک کانٹریکٹڈ اینڈ شرنکن، ایک بالکل چھوٹی سی اس دنیا تک محیط تھا، سکڑی ہوئی اور ٹھٹھرنا. شرنکن اینڈ کانٹریکٹڈ پوزیشن میں تھا. جو کانٹریکٹڈ ورڈ کا مین مطلب لفظی میننگ ہے وہ ہے مختصر کیا ہوا، سکڑا ہوا، مطلب بالکل چھوٹی سی ایک شیپ میں. اور یہ جو شرنکن ہے، شرنکن کا مطلب ہے ٹھٹھڑا ہوا، سکڑا ہوا، مطلب نا ایک بالکل لمیٹیڈ سی پوزیشن میں تھا. ڈیفینیٹلی وہ اتنی پوزیشن تھی اس وقت. اینڈ ایز بریتھنگ ان دس لمیٹیڈ ورڈ آف ہز. ہاں، اور اس جو لمیٹیڈ ورڈ میں سانس لے رہا تھا. If he could think at that time، اگر وہ اس وقت سوچتا، he would have considered this state as his real life and would have never agreed to leave it. اگر وہ اس وقت سوچتا کہ وہ اس میں سے جائے گا، مطلب اس کے بعد اس دنیا میں اس کو آنا ہے، اس کا ظہور ہونا ہے، تو وہ اس پہ یقین نہیں کرتا، وہ اس کو اپنی ریئل لائف، اصلی زندگی سمجھتا، اور اس بات وہ ایگری نہ ہوتا. کس بات پہ؟ لیو اٹ، اس کو اس دنیا کو چھوڑنے پہ ایگری نہ ہوتا، وہ نہ متفق ہوتا. اینڈ ایمرج فرام دا ووم آف ہز مدر، اور اپنی ماں کے اس میں سے شکم میں سے نکلنے کی، مطلب اپنی جو برتھ ہے، اپنی پیدائش، اپنے جنم پہ وہ یقین نہ رکھتا اگر اس وقت اس کو بتایا جاتا، یا اس وقت وہ یہ کنسیڈر کر سکتا. انلیس فورسبلی ریمووڈ اٹ، جب تک اس کو زبردستی اس بات کی طرف نہ کھینچ کے لایا جاتا. If he were able to speak، اگر وہ بولنے کے قابل ہوتا، he would have considered his emergence as his death. ہاں، کہ اگر وہ بولنے کے قابل ہوتا کہ جب اس کا جنم ہوا تھا، اس کی پیدائش ہوئی تھی، وہ اس سٹیج کو اپنی ڈیتھ کنسیڈر کرتا. ڈیفینیٹلی اس کی جو دنیا تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی نا، وہ اس کو اپنی ڈیتھ کنسیڈر کرتا. ایمرجنس کا مطلب ہوتا ہے ظہور، دنیا میں اس کا جو ظہور تھا اس کو وہ اپنی ڈیتھ سمجھتا. اینڈ would have construed it as being buried in a dark dungeon, although it was his birth, which meant that نہیں آئے گا ادھر، ہی was آئے گا. That he was to inhabit this vast and wide world after leaving the womb of his mother. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس کو، اس کا جو ظہور ہے اس دنیا میں، وہ اس بات کی نشانی ہے، وہ اس بات کی نشانی کہ وہ پیدا ہوئے، لیکن وہ اس کو ڈیتھ کنسیڈر اس لیے کرتا کیونکہ وہ ایک، اس کو یوں لگتا کہ وہ ایک بڑی اس دنیا میں بریڈ ہو گیا. بریڈ کا مطلب تو دفن ہونا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ اپنی دنیا چھوڑ کے الگ دنیا میں آتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بڑی دنیا میں، ڈارک اندھیری دنیا میں ایک بریڈ ہو گیا. اچھا، یہ جو ورڈ ہے نا ڈینجیون، اس کا مطلب ہے گھات کی جگہ، کمی گاہ، مطلب وہ ایک مشکل والی جگہوں پہ آ گیا. although his birth، ہاں، حالانکہ وہ اس کی برتھ ہوتی ہے، لیکن وہ تو اس کو نہیں نہ سمجھ سکتا تھا. وہ یہی سمجھتا کہ وہ اس کی ایک ڈیتھ ہے، اور یہ کنسیڈر کرتا کہ وہ بریڈ ہو گیا ہے. آفٹر لیونگ دا ووم آف ہز مدر، اپنی ماں کے بطن سے نکلنے کے بعد، اپنی پیدائش کے بعد وہ یہ سوچتا.
in the same way we consider death banishment from his word. اسی طرح وہ کہتے ہیں, یہ انہوں نے اگزامپل دے کے سمجھایا کہ اسی طرح ہم بھی اپنی جو ڈیتھ ہے, بینشمنٹ کا مطلب ہوتا ہے دیس نکالا, جلاوطنی, مطلب اس دنیا سے ہمارا اخراج جو ہے, ہماری موت, اس کو ہم سمجھتے ہیں اپنی ڈیتھ سمجھتے ہیں, موت سمجھتے ہیں. although that too is a kind of a rebirth and progress to a very comfortable life. کہہ کہ اگرچہ یہ بھی ہماری ایک ری برتھ ہے, دوبارہ پیدائش اینڈ پروگرس ہے, اور ہماری ترقی ہے ٹو اے ویری کمفرٹیبل لائف, ایک اچھی زندگی, ایک کمفرٹیبل آرام دہ زندگی کی طرف, لیکن ہم اس کو اپنے ڈیتھ سمجھتے ہیں. بیکاز ہم نے جیسے اوپر کے ایگزامپل سے پڑھا کہ ہم وی آر انیبل ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئل تھنگ دیٹ از ٹرانسفر ٹو پرگیٹلی اور لمبو. اچھا, پر ٹرانسفر کا مطلب ہوتا ہے ہمارا وہ ٹرانسفر ہے, مطلب کہ ہمارے بدلاؤ ہے. پرگیٹری کا مطلب ہوتا ہے ابدی زندگی, اس کو مقام ارواح بھی کہتے ہیں. اور لمبو کا مطلب بھی آگے بریکٹ میں مقام برزخ, کہ ہمارا یہ ٹرانسفر جو ہے اس دنیا سے مقام برزخ کی طرف ہوتا ہے, جس کو ہم ڈیتھ کنسیڈر کرتے ہیں. وچ از اے ٹمپریری ہالٹنگ پلیس, جو ایک ٹمپریری مطلب ہالٹنگ پلیس ہے, ٹمپریری قیام کی, ٹمپریری عارضی پڑاؤ کی ہماری جگہ ہے. کون بلا؟ عالم برزخ, لمبو. between this material and transitive world and the eternal world of the hereafter. کس کے درمیان یہ جو ہماری مادی اور ٹرانزٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹمپریری فانی زندگی, میٹیریل مادی, یہ فانی زندگی اور جو ہماری ابدی زندگی ہے, اٹرنل ورلڈ ہے, آف دا ہیئر آفٹر, قیامت کی زندگی, ان دونوں کے درمیان جو اسٹیج ہے اس کو کہتے ہیں ہم عالم برزخ, لمبو, پرگیٹری ورلڈ. اس کا ایم سی کیوز میں بھی آ سکتا ہے, اس کو کنسیڈر کر لیجیے گا. اٹ از ریلیٹڈ دیٹ اے کمپینین, اٹ از ریلیٹڈ جہاں رانگ لکھا ورڈ ادھر آتا ہے نیریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے یہ روایت کی جاتی ہے. اٹ از نیریٹڈ دیٹ اے کمپینین ونس ایکوائرڈ فرام دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ روایت کی جاتی ہے کہ ایک کمپینین ہوتا ہے, صحابی ساتھی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, او میسنجر آف گاڈ, اے اللہ کے نبی, who will God rise up his creature from the dead, کہ وہ کون سا رب ہے جو اپنی کریچر کا مطلب ہوتا ہے مخلوق کو مردہ سے دوبارہ اٹھائے گا, زندہ کرے گا. ریزر کا مطلب ہے کھڑا کرے گا, اٹھائے گا مردوں سے. is there anything like it, کیا اس جیسی کوئی چیز ہے, here in this world, اس دنیا میں, which may be cited example, اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کیا کوئی ایسی چیز ہے جو جس سے ہمیں ایگزامپل دے کے, cited کا مطلب ہوتا ہے کوٹ کر کے, ایک ایگزامپل سیٹ کر کے آپ ہمیں سمجھا سکیں یہ بات اس دنیا کے ایگزامپل سے. دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم replied, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, has it never accrued to your that your may have passed by a statue, یہاں دو بار یور ہے, یہ رانگ لکھا ہوا ہے. has it never accrued to you that you may have passed by a stretch of land in your country, اس کا مطلب ہے کبھی اکروڈ کا مطلب ہوتا ہے کیا واقعہ پیش آنا, کہ کبھی آپ کے پاس یہ نہیں ہوا, آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ یو ہیو پاس بائی اے اسٹریچ آف لینڈ, آپ زمین کے ایک اسٹریچ ہوتا ہے ٹکڑا, پیس, خطہ زمین کا, اس کے پاس سے آپ گزرے ہوں ان یور کنٹری, اپنے ملک میں, اینڈ فاؤنڈ اٹ ڈرائی, اور آپ نے اس کو خشک پایا ہو, اینڈ بیریفڈ آف آل ویجیٹیشن, بیریفڈ کا مطلب ہوتا ہے خالی, بیابان, اس تمام ویجیٹیشن سے, تمام سبزہ زار سے بیابان خالی ہو, خشک تھا نا ظاہر ہے, ابھی اس پہ کلٹیویشن نہیں ہوئی تھی. اینڈ دین, اور پھر آن کمنگ اپان اٹ اگین, اور دوبارہ جب آپ کو گزر اسی لینڈ سے ہوا, دوبارہ آپ گزرے ہوں, آفٹر سم ٹائم, کچھ وقت بعد, ڈسکور دیٹ اٹ واز کورڈ لیوشلی ود فریش گرین گراس, اور آپ نے ڈسکور کیا ہو, یہ پایا ہو کہ یہ کور ہے, ڈھکی ہوئی ہے, لیوشلی ود فریش گرین گراس. لیوشلی کا مطلب ہوتا ہے بالکل تازہ تازہ, جو فریش بھی ہو, چمک رہی ہو, گرین گراس, سبزہ زار سے دوبارہ, مطلب ایک بار ایسا ہو کہ وہ بنجر ہو, اور دوسری بار جب آپ گزر ہوا ہو اسی اسٹریچ آف لینڈ سے, تو وہ گرین گراس سے لیوشلی چمک رہی ہو. دا کمپینین ریپلائڈ, صحابی نے عرض کیا, یس ہاں, میں ماسٹر, حاکم ایسا کر سکتا ہے, اٹ ہیز, ایسا کر سکتا ہے ہمارا حاکم. دا پروفٹ ریمارکڈ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر ریمارک کیا, مطلب اس کو سمپلیفائی کیا, ٹیپیفائی کیا. دس ٹیپیفائز ریزریکشن, اس کو پھر اس کے ساتھ مثال دی, اس کو ظاہر کیا کہ یہ ایک علامت ہے قیامت کی. ریزریکشن ہوتا ہے قیامت, یوم آخرت, کہ یہ ایک اس کی علامت ہے کہ آپ دیکھیں نا, ایک چیز بالکل ایک بار تھی نہیں, دوبارہ ایک مردہ سے زندہ کو جلانے کی ایک یہ علامت ہے کہ ایک بار بنجر زمین تھی مردہ, اور دوبارہ اس پہ گرین گراس, لیوشلی, اور یہ سب کچھ. تو یہ ہے ٹیپیفائز ریزریکشن. ریمارک کا مطلب ہوتا ہے اس کو فرمایا, مطلب اس کو تشبیہ دی. دس ٹیپیفائز ریزریکشن, علامت یا نشانی دینا, ٹیپیفائز کا مطلب ہے ریزریکشن قیامت کے ساتھ. God will raise from the dead in the same manner, اللہ تعالیٰ بھی مردوں کو اسی طرح جلائے گا. نیکسٹ ہماری لاسٹ والی ہے ہیڈنگ ہے دا فروٹس آف فیتھ, جو ایمان ہے اس کے ثمر. The fruit of faith is that mental attitude with the Prophet sallallahu alaihi wasallam epitomized is one of his famous remarks.
فروٹ آف فیتھ جو ایمان کا ثمر ہے وہ ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے، ذہنی رویہ، مطلب وی کانٹ سی اٹ، یہ اس کو ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، کنسیڈر کر سکتے ہیں، ذہنی رویہ اس کا جو وچ دا پروفٹ ایپیٹومائز کا مطلب ہوتا ہے خلاصہ پیش کیا، جس کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از ون آف ہز فیمس ریمارکس اپنے ایک مشہور قول میں، وچ از سو کمپریہنسو، جو بہت زیادہ کمپریہنسو ہے، مطلب سمجھ میں آنے والا ہے، آسانی سے سمجھ آ جانے والا ہے، پازیٹیو مثبت ہے، اینڈ ایلوکوینٹ دیٹ نو ادر ریمارک کین میچ اٹ، ایلیکوینٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ فصیح ہے، خوش بیان ہے، کہ اور کوئی نو ادر ریمارک کین میچ اٹ، اور کوئی قول اس کے ساتھ اس کی مثال نہیں ہے، مطلب اس کے ساتھ ایون کہ تشبیہ بھی نہیں کسی اور کو قول کو دی جا سکتی. ڈیفینیٹلی یہ لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، تو تشبیہ تو واقعی نہیں دی جا سکتی، لیکن ادھر تھوڑا سا انہوں نے ریمارکنگ وے میں لکھا ہوا ہے. ویل ان فیکٹ در حقیقت دیز آل کمپریہنسو ریمارکس، یہ سارے کے سارے جو ہیں کمپریہنسو، جو سمجھ میں آ جانے والے ہیں ریمارکس، قول اور ٹیسٹیمنی کا مطلب ہوتا ہے شہادت، گواہی ہیں ٹو ہز پروفیٹہڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ، آپ کے نبی ہونے کی، یہ ساری کے ساری گواہیاں ہیں، ٹیسٹیمنیز ہیں. ڈیفائننگ کائنڈنس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان دیکھیں آگے لکھا ہوا ہے، رحم دلی احسان کو، یہ بہت مشہور حدیث ہے، اس کو احسان بھی کہتے ہیں، کہ احسان کو ڈیفائن کرتے ہوئے، کائنڈنس رحم دلی کو ڈیفائن کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، سیٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ورشپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو ایز اف یو آر سینگ ہم، جیسا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہو، بیکاز اف یو ڈونٹ نو، یا یہاں یور نہیں آتا، اف یو ڈو ناٹ سی ہم، اگر آپ اس کو نہیں اگر آپ ایسا نہیں کنسیڈر کر سکتے کہ آپ اس کو دیکھ رہے، ہی شورلی سیز یو، وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا. ون آف دا فروٹس آف فیتھ، ایک اور ثمر ہے ایمان کا، عقیدے کا، از ٹو ریممبر اللہ ایٹ آل ٹائمز، اللہ تعالیٰ کو ہر ٹائم یاد رکھنا، کہ اگر آپ کا عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا، تو آپ کو اس کا ثمر، ایک پھل کیا ملے گا، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہر ٹائم یاد رہیں گے. ظاہر جب اللہ تعالیٰ کو آپ ہر ٹائم یاد رکھو گے، تو آپ کی جو ہے آپ کے گناہ کے چانسز بہت زیادہ کم ہو جائیں گے، منیمائز ہو جائیں گے. یہ ایک ثمر ہے، ایک فروٹ ہے کس کا، فیتھ کا، اللہ ریممبر اللہ آل دا ٹائم. I once read about a pious man، میں نے ایک دفعہ ایک نیک آدمی کا قصہ پڑھا، whose man نہیں، ادھر نیم آتا ہے، whose name I do not remember، جس کا نام مجھے یاد نہیں. یہ وہ نوٹس بنانے والے اپنا اپنا انسیڈنس جو ان کے ساتھ ہوا وہ شیئر کر رہے ہیں، کہ میں نے ایک بار ایک نیک آدمی کا قصہ پڑھا، whose name، یا نیم آتا ہے، مین نہیں ہے، name I don't not remember، جن کا نام مجھے یاد نہیں. how his mystics initiate began، ان کا مسٹس کا مطلب ہوتا ہے صوفیزم، ان کی جو نیک زندگی تھی، صوفیانہ زندگی تھی، وہ کیسے شروع ہوئی، انیشیشن شروع ہوئی، بگن کا مطلب بھی مطلب اس کا آغاز کیسے ہوا. ہی ہیڈ اے ڈیووٹیڈ اینڈ ورچوئس انکل، ان کے ایک نیک اور پاک باز راست گو انکل تھے، چچا تھے. ہی آسکڈ ہز انکل، انہوں نے اپنے چچا سے پوچھا ون ڈے، ایک دن، دیٹ ہی ٹو وانٹیڈ ٹو بی ایز ڈیووٹیڈ ٹو اللہ ایز ہی دا انکل، انہوں نے اپنے چاچا سے پوچھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے، ڈیووٹ کا مطلب ہوتا ہے وقف ہو جانا، ایسے ہی وقف ہو جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ایز ہی، جیسے کہ ان کے چچا ہیں. باز دا ریکویسٹڈ ہز انکل، یہ انہوں نے اپنے چچا سے گزارش کی، اینڈ اور اپنے انکل سے یہ گزارش کی کہ ٹو گائیڈ ہم ٹو سچ ڈیڈز، کہ انہیں ایسی چیزوں کے بارے میں، ایسے کاموں کے بارے میں گائیڈ کریں، ان کی رہنمائی کریں، ایز وڈ میک ہم ورچوئس، جو ان کو نیک بنا سکیں. ہز انکل ٹولڈ ہم، ان کے چچا نے انہیں بتایا، ریپیٹ تھرائس اے ڈے، ایک دن میں 3 بار یہ چیز ریپیٹ کرو، دیٹ اللہ از واچنگ می، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اینڈ از اویئر آف ایوری تھنگ، اور ہر چیز کے بارے میں باخبر ہے. ہی کنٹینیوڈ، انہوں نے جاری رکھا دس پریکٹس، اس عمل کو، فور اے ویک، ادھر بھی مسٹیک ہے، فور اے ویک آنا، ایک ہفتے کے لیے انہوں نے اس پریکٹس کو جاری رکھا. کس پریکٹس کو بولا، کہ اس چیز کو ریپیٹ کرنا تھرائس اے ڈے، کہ اللہ از واچنگ می اینڈ از اویئر آف ایوری تھنگ. آفٹر وچ، اس کے بعد ہز انکل آرڈرڈ ہم، ان کے انکل نے انہیں حکم دیا، ٹو ریپیٹ دا سیم ورڈز تھرائس آفٹر ایوری پریئر، کہ انہی ورڈز کو ہر نماز کے بعد 3 بار، تھرائس بار ریپیٹ. ہی اسٹارٹیڈ دیٹ پریکٹس، انہوں نے یہ عمل شروع کر دیا، ایز ویل اینڈ اسپینڈ این ادر ویک ان اٹ، اور ایک دوسرا ہفتہ اس میں اسپینڈ کر دیا، گزار دیا، مطلب پہلے ایک دن میں تھرائس اے ڈے، اور پھر ہو گیا تھرائس آفٹر ایوری پریئر، ہر نماز کے بعد 3 بار یہی ورڈز کہنا. اچھا، دین ہز انکل آرڈرڈ ہم، تب ان کے انکل نے انہیں حکم دیا، ٹو ریپیٹ دیز ورڈز مینٹلی، کہ ان ورڈز کو آپ مینٹلی ریپیٹ کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو اورلی، مطلب منہ سے نہ کہو، انسٹیڈ آف اورلی، یہ لکھا ہوا ہے کہ اورلی منہ سے، انسٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بجائے، منہ سے آپ ان کو دہرانے کے بجائے آپ اس کو دماغ میں ہر ٹائم ذہن میں رکھو، مطلب وہ ہر نماز کے بعد آپ ان کو ذہن میں کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے. دا مین کنٹینیوز دس پریکٹس، اس آدمی نے اس اپنی عمل کو جاری رکھا ہے، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف ہی دس، اور
رزلٹ میں، اس کے کانسیکوینسز میں، اس کے نتیجہ میں ہی آلویز ریممبرڈ اللہ، اسے اللہ تعالیٰ ہر ٹائم یاد رہنے لگے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ کو ہر ٹائم یاد رکھتا تھا. اینڈ نیور بیکیم اوبلیس آف ہم، اور ان کے کسی بھی احکام سے بے خبر یا مطلب کوتا نہیں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کسی بھی احکام سے. ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہر ٹائم یاد رکھتا تھا، تو وہ اپنی ہر چیز میں یہ ریممبر کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور پھر ڈیفینیٹلی وہ یہ بھی کرتا ہوگا کہ اس کام یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یا نہیں، اس لیے وہ کرتا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ہی ول بیکم اے پائس مین، وہ ایک نیک آدمی بن گیا. اللہ ان دا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہیز ناٹ ایمفیسائزڈ اینی تھنگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی بھی چیز پر، ایمفیسائز کا مطلب ہوتا ہے زور دینا، کسی بھی چیز پر اتنا زور دیا، مور دین ہز ریممبرنس، اپنی یاد سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا خود کو یاد کرنے سے زیادہ کسی چیز پر زور نہیں دیا. اینڈ ہی ہیز اپریشیٹڈ دوز، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، ہو انووک ہم مور دین اینی ون ایلس، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کیا جو اس کو دوسروں لوگوں سے زیادہ یاد رکھتے ہیں. انوو کا مطلب ہوتا ہے دعا کرنا، مطلب نام لینا، مناجات کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کو زیادہ اس کے آگے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہیں، زیادہ یاد رکھتے ہیں ان سب سے زیادہ. اوکے اسٹوڈنٹ، دیٹس آل، ہمارا فرسٹ لیکچر سکسیزفلی کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ. نیکسٹ ہم سیکنڈ لیکچر کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اوکے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر سو مچ. اللہ حافظ، فی امان اللہ، اسٹے بلیسڈ.